تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ جب سے یہ دنیا قائم ہے، چاند اور سورج رب کائنات کے حکم سے زمین کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ یہ نہ صرف اپنے رب کے حکم سے اپنے اپنے مدار پر چلتے رہتے ہیں، بلکہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے اور اس کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں۔ سورج اور چاند سمیت کائنات کے کسی بھی اجرام فلکی کی یہ جرت نہیں کہ وہ رب ذوالجلال کے حکم سے روح گردانی کر سکی۔ تو پھر دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق سورج اور چاند دونوں کو لپیٹ کر بنا کسی حساب و کتاب کی جہنم میں کیوں جھونک دیا جائے گا؟ دوستو، آخر وہ کیا گناہ ہے کہ جس کی پاداش میں چاند اور سورج بروز قیامت دوزخ میں لپٹے ہوں گے اور ان کا رنگ سرخ ہوگا؟ دوستو، آج ہم جانیں گے یہ حیرت انگیز معلومات اپنی اس ویڈیو میں۔ بحیثیت مسلمان ہم قیامت کی برپا ہونے اور روزی جزا و سزا کی منعقد ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ قیامت وہ دن ہوگا کہ جب اس کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ جب رب کائنات کے حکم پر سور پھونکا جائے گا تو اس کی آواز اتنی کڑک اور دل دہلا دینے والی ہوگی جو کانوں کو بہرا کر دے گی۔ جس طرح کوئی رات میں آنے والا دروازے کو زور زور سے بجاتا ہے اور پورے گھر کو ہڑبڑا دیتا ہے، سور پھونکے جانے کے وقت کچھ ایسا ہی حال سارے عالم کا ہوگا۔ بروز قیامت زمین ہلا کر رکھ دی جائے گی۔ یہاں ایک ایسا زلزلہ آئے گا جو پوری زمین کو جھنجھوڑ کر اس کے ایوانوں اور محلوں کو زمیں بوس کر دے گا۔ زمین کی ساری بلندیاں پست کر دی جائیں گی۔ پہاڑ گرد و غبار کی مانند ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ بروز قیامت آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ نیلا اور روشن دکھنے والا آسمان انسانی گوشت کی مانند سرخ ہو جائے گا کہ جس میں سے لہو بہتا ہو۔ دوستو، آج چاند اور سورج کا ایک جگہ پر جمع ہونا محال نظر آتا ہے، لیکن بروز قیامت یہ دونوں آپس میں مدغم کر دی جائیں گی۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو کہ چاند اور سورج بھی جہنم میں داخل کیے جائیں گی۔ دوستو، ہمیں اس موضوع پر مشکات المصابیح اور نعم الباری فی شرح صحیح البخاری جیسی کتابوں میں ایک حدیث ملتی ہے، جس کے مطابق حضرت عبداللہ داناج اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن بصرہ کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور آپ بھی یہیں بیٹھ گئی۔ حضرت عبداللہ داناج نے یہاں ایک حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک چاند اور سورج قیامت کے دن دو بیلوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی جنہیں لپیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کہ ان کا کیا گناہ ہوگا جو انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ تو عبداللہ داناج نے فرمایا کہ میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئی۔ دوستو، علماء کرام اس حدیث کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ چاند اور سورج کو جہنم میں ڈالے جانا بطور سزا نہیں ہے، بلکہ سورج و چاند کو ان اقوام کی مذمت اور انہیں رسوا کرنے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا کہ جو انہیں اپنا معبود قرار دیتی تھیں اور ان کی پرستش کرتی تھیں۔ یہ لوگ اس دن جان لیں گے کہ ان کے فرضی معبود کہ جن کے لیے انہوں نے اللہ رب العزت اور اس کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا، وہ انہیں عذاب سے بچانا تو درکنار بلکہ آج خود دوزخ میں پڑے ہیں اور ان کی عذاب میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات المصابیح میں یہ تحریر فرماتے ہیں کہ چاند اور سورج عذاب پانے یا عذاب میں مبتلا ہونے کے لیے دوزخ میں نہیں جائیں گی، بلکہ یہ اپنے پجاریوں اور حواریوں کو عذاب دینے کے لیے وہاں جائیں گی جہاں ان کی گرمی جہنم کی گرمی کے ساتھ مل کر سورج اور ستارہ پرستوں کے عذاب کو دوبالا کر دے گی۔ سورج، چاند یا دیگر اجرام فلکی کو بطور سزا جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ یہ وہاں اپنی ڈیوٹی یا فرائض کی انجام دہی کے لیے موجود ہوں گی، بالکل اسی طرح کہ جیسے عذاب کے فرشتے دوزخ کے مکینوں پر مسلط ہوں گے اور یہ انہیں مختلف سزاؤں سے دوچار کریں گی۔ علماء کرام کے مطابق سورج اور چاند نور ہیں اور نور کو نار سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔
دوستو دنیا کی تاریخ میں ایسی بہت سی اقوام گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری عمریں اور کئی نسلیں مختلف ستاروں، سورج اور چاند کی پرستش میں گزار دیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء علیہم السلام کو بھی ان پر مبعوث فرمایا، لیکن یہ چاند و سورج کی رعنائیوں اور آب و تاب سے اس قدر متاثر تھی کہ انہوں نے قدرت کے ان مظاہر کو مختلف دیوتاؤں کا روپ دے ڈالا۔ دوستو چاہے قدیم مصری تہذیب ہو یا بابلی و آشوری لوگ، ہندوستان کا قدیم ہندو مذہب ہو یا یونان کی دیو مالائی داستانی، دنیا کے ہر خطے میں سورج اور چاند کی عبادت بطور دیوتا کی جاتی رہی ہے، جبکہ آج بھی دنیا میں ایسی بہت سی کمیونٹیز آباد ہیں جن کا مذہب ستارہ پرستی ہے۔ دوستو ان تمام مشرکین کو اللہ رب العزت انہی کے جھوٹے معبودوں کے ذریعے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو بروز قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے سرفراز فرمائے اور ہمیں بنا حساب و کتاب اپنی رحمت کے سائے میں جہنم سے خلاصی عطا فرمائی۔ آمین۔